بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس سے پہلی والی جو ویڈیو ہے اس میں نے ذکر کیا تھا کہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں مختلف حلقوں میں ہونے والی چمگوئیاں سرگرمیاں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو ریلیف دیا جائے گا، عمران خان کو وقت آنے پر جیل سے رہا بھی کر دیا جائے گا۔ لیکن اس ویڈیو میں نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے یا اقتدار دوبارہ حاصل کر لیں گے یا عمران خان کو سیاست کی اجازت دی جائے گی۔ ظاہر ہے جب اگر ڈیل ہوتی ہے تو ڈیل کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوتی ہے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، لیکن دونوں میں سے ایک خسارے میں رہتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جب آپ آپ اپنی گاڑی کسی اور شخص کی گاڑی کے ساتھ ایکسچینج کریں تو کوئی نہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے یا گھاٹے میں رہتا ہے، چاہے آپ اپنی گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی لیں، اس سے پیسے بھی لیں، وہ گھاٹے میں ہوگا، یا آپ پیسے دیں گے تو آپ نقصان میں ہوں گے۔ تو یہ ڈیل اسی طرح ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ گارنٹرز ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر جھاڑو پھیر دیا گیا، اور یہ جھاڑو اب آپ نے تھم نیل پر بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ٹکٹ ہولڈرز کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ مسترد کر دیے گئے، جن میں عمران خان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین وہ سر فہرست ہیں۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ سزا یافتہ ہیں، نااہل ہیں قانون کی نظر میں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے جو ان کے فالوورز ہیں ان کی نظر میں وہ ابھی بھی بے گناہ ہیں، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن قانون یہی ہے کہ اگر آپ نااہل ہوں تو آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ جس طرح 2018 کے انتخابات میں میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا گیا کیونکہ عدالت نے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ اب میں زیادہ لمبی چوڑی تمہید باندھے بغیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے کہ یہ کیا ماجرا ہے، کون کون سے جو رہنما ہیں وہ اس میں صرف تحریک انصاف کے نہیں ہیں، جی ڈی اے کے بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہ دونوں جماعتیں جی ڈی اے اور تحریک انصاف، یہ 2018 کے انتخابات کے موقع پر منظور نظر جماعتیں تھیں، بلو وائٹ تھیں، یعنی ان کے لیے تمام تر راستے ہموار کیے گئے، لیکن اب معاملہ بالکل الٹ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ سموتھ سیلنگ ہے، سب جسے کہتے ہیں ستے خیر ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جناب مسلم لیگ نون کے حوالے سے بتاؤں کہ جو میاں شہباز شریف ایم کیو ایم کے پاس پہنچے تھے تو وہ جس سیٹ سے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کراچی سے، وہاں سے 242 ہے NS شاید، تو وہاں سے مصطفیٰ کمال بھی ہیں، تو ان کی بات نہیں بنی۔ اب پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں انہوں نے لاہور کے حلقہ NA 122 سے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، جس پر ان کے مخالف امیدوار مسلم لیگ نون کے امیدوار نے اعتراض لگایا تھا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ موصوف جو ہیں یعنی عمران خان ایک تو سزا یافتہ ہیں، دوسرے نااہل ہیں، اور تیسرا اب یہ دیکھیں کہ چلیں سزا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائے، نااہلی بھی ختم ہو جائے الیکشن ہونے تک، یا جب 13 جنوری آخری تاریخ ہے وہ کاغذات نامزدگی کی۔ تو اب اس میں انہوں نے کیا یہ دانستہ طور پر کیا یا ان کے کچھ نادان دوست تھے، انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو تائید کنندہ اور تصدیق کنندہ ہوتے ہیں یعنی پروپوزر اور سیکنڈرز، وہ اپنے حلقے سے یعنی جس حلقے سے 122 سے انہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے وہاں سے یہ کسی دوسرے حلقے کے یہ تائید اور تصدیق کنندہ تھے، تو اس اعتراض کو قبول کر لیا گیا، اور پھر نااہلی والا بھی اور دوسرا سزا والا بھی، اس کے بعد یہاں سے کاغذات مسترد ہو گئے۔ اب وہ ظاہر اپیل میں جائیں گے اپیلیٹ ٹریبیونل میں، اور یقیناً وہاں پر بھی یہی فیصلہ ہوگا اگر صورتحال یہی ہے۔ آپ کو یاد ہو جمشید چیمہ نے
ضمنی انتخاب کے موقع پر لاہور سے کاغذات داخل کروائے تھے اور پھر وہ وہاں بھی تصدیق اور تائید کنندہ دوسرے حلقوں سے تو ان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ہائی کورٹ اور جو ٹریبیونل تھا اپیلیٹ اس نے بھی مسترد کیے تھے۔ اسی طرح حلقہ جو 89 ہے 89 میاں والی کا، وہاں سے بھی عمران خان کے 2 حلقوں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، دونوں سے کاغذات نامزدگی عمران خان کے مسترد ہو چکے ہیں۔ اچھا، NA 71 یہاں سے عثمان ڈار کی والدہ اور وہ جو پچھلے دنوں ریحانہ امتیاز شاید ان کا نام ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، الزام لگایا تھا خواجہ آصف نے گنڈے ان کے گھر بھیجے جنہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن یہ NA 71 سے نہ صرف عثمان ڈار کی والدہ بلکہ ان کی عثمان ڈار کی جو اہلیہ ہیں بیگم، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے۔ NA 15 جہاں سے میاں محمد نواز شریف مانسیرہ سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، NA 15 سے بھی اعظم خان سواتی جو کہ روپوش ہیں، مفرور ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور یہاں اب ان کا مقابلہ جو ہوگا، جو میاں نواز شریف ہیں ان کا مقابلہ ایک اور آزاد امیدوار صالح محمد خان سے ہوگا جو سابق MNA بھی رہ چکے ہیں اس حلقے سے۔ اب دیکھتے ہیں یہاں پر صورتحال کیا ہے، لیکن فی الحال ایسے محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے اور عین ممکن ہے اسی حلقے سے جہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ جی بہت ٹف مقابلہ ہوگا، عین ممکن ہے اس حلقے سے نواز شریف اپنے مخالف امیدوار کو دستبردار کروانے میں کامیاب ہو جائیں اور یہاں سے ان اپوزڈ وہ الیکٹ ہو جائیں۔ اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کے کاغذات پر جو اعتراض لگا ہے اس پر فیصلہ جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں تاحال محفوظ ہے۔ ان پر یہ تھا کہ انہوں نے وہی PPP 4P والا اور PPP ہوتے ہوئے 4P والے میں انہوں نے درخواست دی، بس عجیب سا معاملہ ہے، یہ اعتراضات ہیں، پتہ نہیں بلاول بھٹو زرداری کے اگر لاہور سے ہوتے ہیں تو پھر لڑکانہ سے بھی ہونے چاہیے، اگر ایک جگہ کاغذات غلط ہیں تو لڑکانہ میں بھی ہونے چاہیے۔ خیر، اعظم سواتی کے جناب کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ اسی طرح NA 50 اٹک، وہاں سے زلفی بخاری کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ زلفی بخاری کو تو آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اور بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح قاسم سوری کو آپ جانتے ہیں جو ڈپٹی سپیکر تھے PTI کی حکومت میں ان کو کون نہیں جانتا، وہی جنہوں نے کان میں کہا تھا اسلامی ٹچ دیں خان صاحب، وہ اسلامی ٹچ والے قاسم سوری جو ہیں حلقہ 263 بلوچستان سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ اور دوسری جانب جناب شاہ محمود قریشی کے 2 حلقوں سے بلکہ 3 حلقوں سے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، بلکہ حلقہ NA 151 سے شاہ محمود قریشی، ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی تینوں کے کاغذات نامزدگی، مہر بانو اور زین قریشی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کی PP 218 یعنی پنجاب اسمبلی کی جو سیٹ ہے 218، وہاں سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ اور 214 NA 214 تھرپارکر، یہاں سے بھی جو شاہ محمود قریشی نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، یہاں سے بھی ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو چکے ہیں۔ اب آتے ہیں جناب NA 223، یہاں سے ذوالفقار مرزا کو آپ جانتے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد، یہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھے اپنی اہلیہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو کہ ہماری قومی اسمبلی کی پیپلز پارٹی کے دور میں، یہ پیپلز پارٹی میں تھی تو اسپیکر بھی تھیں۔ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کے کاغذات نامزدگی NA 223 سے مسترد ہوئے۔ ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ تھے ذوالفقار مرزا، ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے۔ ایک اور کورنگ کینڈیڈیٹ تھے جو ان کے صاحبزادے ہیں حسام مرزا، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کیے جا چکے ہیں۔ تو اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی تو گئی، لیکن قانونی نقطوں پر جو کہ مخالفین نے اعتراض اٹھائے
اس کی پاداش میں یہ بڑے پیمانے پر یہ خود سے ریٹرننگ آفیسرز کاغذات نامزدگی مسترد نہیں کرتے جب تک کوئی اعتراض نہ لگائے۔ ہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شخص ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہو، مفرور ہو، عدالتی مفرور ہو، تو اس کے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیے جاتے، لیکن یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور کیے جاتے ہیں۔ فی الحال تلوار بلاول بھٹو زرداری پر بھی لٹک رہی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔